اور دوسرا آپ کے سامنے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا اس وقت اعداد و شمار ہے، پارٹی پوزیشن ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا، اپوزیشن نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے پاس اس حوالے سے اپڈیٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب، اپوزیشن جماعتوں کا انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا فیصلہ اور اپوزیشن لیڈر عبداللہ کی زیر صدارت اجلاس میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اور اکرم خان درانی بھی شریک تھے، اور اجلاس کے دوران سپیکر بابر سلیم بھی اپوزیشن جماعتوں کو راضی نہ کر سکے. تو آپ کو خبر دے رہے ہیں قائد ایوان کا انتخاب، اپوزیشن جماعتوں کا انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں بائیکاٹ کا یہ فیصلہ کیا گیا. JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اور اکرم خان درانی بھی شریک تھے، اور اجلاس کے دوران سپیکر بابر سلیم بھی اپوزیشن جماعتوں کو راضی نہ کر سکے. تو بہت بڑا آج ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی تھی. آپ کو پشاور سے اب خبر دے رہے ہیں کہ قائد ایوان کا انتخاب اور اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کر دیا ہے، بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں یہ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. اور اجلاس کے دوران سپیکر بابر سلیم بھی اپوزیشن جماعتوں کو راضی نہ کر سکے. JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اور اکرم خان درانی بھی اس اجلاس میں شریک تھے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، کیونکہ آج کے دن کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا، اپوزیشن جماعتوں کا انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا فیصلہ. اور یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. تو بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا یہ کیا ہوا؟ آج تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی تھی، بائیکاٹ کیا گیا ہے، وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ جی، ایک تو کافی انٹرسٹنگ صورتحال یہاں پر پیدا ہو چکی ہے، اور اس انٹرسٹنگ صورتحال کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ آج الیکشن ہونے تھے نئے قائد ایوان کا، اور اس قائد ایوان کے لیے جو نامینیشن پیپر بھی کل جمع ہو چکے تھے، لیکن گزشتہ رات ہی گورنر نے جو ہے تو ایک لیٹر لکھا ہے جو سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نام پہ، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ چونکہ آپ کے مجھے 2 استعفے ملے ہیں، اور دونوں استعفوں میں جو آپ کے دستخط ہیں ان میں فرق ہے، تو لہٰذا آپ 15 تاریخ کو آئیں. تو اس وجہ سے اب تک ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ یہی بارہا کہہ رہی ہے کہ چونکہ ایک کابینہ موجود ہے، ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، تو اس وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں یہ الیکشن جو ہے تو پروسیس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے، گو کہ انہوں نے اپنی نامینیشن پیپر کل جمع کرا دیے تھے، چونکہ کل نامینیشن پیپر کا دن تھا. اور آج جو ہے تو اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ PTI کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تو یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور کچھ PTI کے ممبران اسمبلی جن میں جنید اکبر اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ پشاور ہائی کورٹ بھی پہنچی ہوئی ہے، تاکہ اگر اس الیکشن کو روکنے کے لیے بھی کوئی وہ لیگل کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے وہ اپنی آج کی جو PTI ہے وہ اس کا دفاع کرے. تو چونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ ایک ان کی نظر میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے، تو اگر وہ اس کا حصہ بنیں گے تو وہ ضیاء تھوڑا سا ہم ذرا آئینی طور پہ اور لیگلی بھی اس معاملے کو جاننا چاہ رہے ہیں. یہ صورتحال اب ایک طرف یہ بن گئی ہے کہ 2 استعفے پہنچے ہیں، دونوں کے سگنیچر میچ نہیں ہو رہا ہے. گورنر صاحب نے ایک طریقے سے اس پہ اعتراض کر دیا اور کہا ہے علی امین گنڈاپور کو کہ آپ 15 تاریخ کو میرے ساتھ آئیں. آج ہونا تھا جی قائد ایوان کا انتخاب، اپوزیشن بائیکاٹ کر دیتی ہے. تو کیا اب جو حکومتی بینچز ہیں یا حکومتی جو ارکان ہیں، کیا وہ انتخابی عمل آگے بڑھا سکتے ہیں، یا یہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی یہ سچویشن؟ جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے، جن میں ان کے جو اہم قانونی وکلاء ہیں، جن میں پنجوتا ہیں، جن میں ظفر صاحب ہیں، سینیٹر ظفر، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے تو اس کا استعفیٰ وہ مستعفی ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو گورنر کا ایک دستخط ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے. تو چونکہ گورنر نے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا علی امین گنڈاپور نے، تو اب آج اسمبلی کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ان کے مطابق آئینی اور قانونی ہے، اور اس کے ساتھ وہ قائد ایوان بھی منتخب کر سکتے ہیں. اسی لیے کل انہوں نے نامینیشن پیپر بھی طلب کر لیے تھے. جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک کابینہ موجود ہے، اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود اس وقت تو ممبران اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے.
گو کہ یہاں پر یہ بھی ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ گورنر نے 2 دن کے لیے 15 تاریخ کو ہی وزیر اعلیٰ کو طلب کیا ہے، تو اگر اس پروسیس کو ہم 2 دن مزید ڈیلے کر دیں اور اس ڈیلے میں وزیر اعلیٰ خود چونکہ ان کو طلب کیا ہے پرسنلی ذاتی طور پہ، تو فزیکلی تو وہ جا کر وہاں پر اپنے استعفے کی تصدیق کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے تو یہ پروسیس شروع کر دیں گے. یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک سوچ چل رہی ہے. اب اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی عدالت میں بھی پی ٹی آئی کے ممبران پی ٹی آئی کے جو اہم قائدین ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ہے علی امین گنڈاپور بھی پہنچیں گے یا پہنچ گئے ہیں، ان کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی علی امین گنڈاپور بدستور جو ہے تو سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. گزشتہ رات ہی وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پہنچے ہیں اور انہوں نے جب گورنر نے یہ ایشو اٹھایا تو انہوں نے پھر اپنے سوشل میڈیا پہ دونوں استعفوں کو اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی فارورڈ کیا ہے اور شیئر کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے دونوں استعفے صحیح ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. اور ابھی علی امین گنڈاپور بھی ادھر اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں اور امید ہے چونکہ اسمبلی کا اجلاس تو آلریڈی طلب کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے اگر اسمبلی سیشن ہوتا ہے تو علی امین گنڈاپور اس سیشن میں بھی اس اجلاس میں بھی کھڑے ہو کر اپنے جو استعفی ہے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی جانب سے تو بھرپور اس وقت جو حکمت عملی ہے وہ اپنائی گئی ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے ممبران اسمبلی کو بھی سیکیور کیا ہوا ہے تاکہ وہ ان کو کوئی غائب نہ کر سکے. اس حوالے سے انہوں نے مختلف ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. جو کارکنان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد، چاہے وہ سہیل افریدی کے علاقے سے ہوں، ایون کہ علی امین گنڈاپور کے علاقے کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور وہ چونکہ علی امین گنڈاپور نے جس طریقے سے استعفیٰ دیا ہے وہ اس کی کافی جو ہے نا ستائش کر رہے ہیں اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو گورنمنٹ کے اراکین ہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف یا جو ان کے حمایت یافتہ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ بھی اگر ان کے حمایت یافتہ ہیں، وہ آج اجلاس میں لازمی شرکت کریں گے. جی ابھی تک تو یہی صورتحال ہے. اور ایون میں یہ بھی بتانا چلوں کہ اپوزیشن نے تو یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں ایک اور اہم پارٹی بھی ہے وہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. تو آج ان کے چیئرمین سے ابھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کا یہ بتانا تھا کہ ہم نے ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے کس سائڈ پر جانا ہے. تو اس وقت ایک لحاظ سے اپوزیشن بھی جو ہے تو تقسیم ہے. اور اپوزیشن کی نامینیشن کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اپوزیشن نے جو نامینیشن کی ہے ان میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ تمام نام جو ہے تو جو آلریڈی جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں انہی کی جو موروثی سیاست ہے اسی کے تناظر میں وہ نام سامنے آئے ہیں. جبکہ سہیل افریدی جو ہے تو بتایا جائے ایک عام کارکن ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے وہ ایک عام کارکن کا نام سامنے آیا ہوا ہے. لیکن مطلب آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پھر نہ ہی سمجھیں کیونکہ پچھلا استعفیٰ قبول ہوگا تو پھر اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ منتخب ہوگا، ایسے ہی ہے نا. تو اب پچھلا استعفیٰ قبول کروانے کے لیے 15 تاریخ کو پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو ملنا پڑے گا گورنر کے پی سے. جتنا تناؤ تھا، جتنا کھچاؤ تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طلبی پہ ان کو بلایا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو وہ حاضر ہوں گے اس طلبی پہ؟ جی جو اس وقت جو ایک سوچ چل رہی ہے وہ سوچ یہی ہے پی ٹی آئی کے ایک کچھ حلقوں میں کہ اگر یہ اس کو ہم کلیش کی طرف نہ لے کر جائے، چونکہ جنید اکبر نے اور پی ٹی آئی کے دیگر ممبران اسمبلی میں تمام جتنی بھی پارلیمانی پارٹی کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے تو ان کے مطابق جو ہے تو ان کا جو رویہ تھا وہ پازیٹیو تھا. لیکن آج رات ہی کو جو ہے نا آدھی رات کو یہ سارا سلسلہ جو گورنر ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور انہوں نے جو ہے تو یہ اچانک یہ لیٹر جاری کر دیا. تو اس کے بعد صورتحال کافی وہ ہو گئی ہے، ایک کنٹروورشل ہو گئی ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے تو وہ بدستور قائم ہے اپنے بات پہ کہ ہم جو ہے تو آج اس پروسیس میں کسی نہ کسی لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کیونکہ اپوزیشن نے تو جی آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. قائد ایوان کا انتخاب ہونے